راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. کہ آج 6.5 سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 35% سے 4.9% پہ آیا ہے. اس میں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. میں بہت سے میڈیا کے حضرات کو بھی سن رہی تھی. میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیلیبریشن کی نیوز ہے. اس میں کوئی جماعت یا کوئی میڈیا اونر یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اور کوئی کرٹیکل چیز نکالنی ہے تو اس پہ اور بہت سے ایشوز ہوں گے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت ایک نیشن کے 6.5-7 سال کے بعد 35% کا ریٹ آف انفلیشن 4.9% کے اوپر آیا ہے. اسی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ابھی 15% ہے، لیکن انشاءاللہ اگر انڈیکیٹر سسٹین کیا تو 15% سے نیچے انٹرسٹ ریٹ ہوگا. اور اس پہ جب ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پھر جو اکنامکس ہے، جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی پر کیپٹا انکم کے اندر فرق پڑتا ہے. تو اس میں شہباز شریف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری فارن پالیسی ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ SCOs کنٹریز ہوں، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، چاہے وہ US اسٹیٹس ہوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریوائول آف فارن پالیسی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شہباز شریف کے پاس، یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر وہ تمام صوبے جو ختم ہو چکے تھے 2018 کے بعد، جو صوبہ شہباز شریف کا صوبہ، ترقی کرتا صوبہ جس میں منصوبے تھے، بجلی کی پیداوار تھی، لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا، خدمت کے منصوبے تھے، ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے، کہاں گئے 18 سے 23 تک 22 تک؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ملک کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے، انڈسٹری کو گروتھ ملتی ہے، جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا اگر 8 مہینے 9 مہینے کا آپ تمام جو منصوبے ہیں ان کو ایک طرف ان پہ نظر ڈالیں تو عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں. مثال نہیں ملتی کہ جو پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ IT ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں، چاہے وہ خدمت کارڈ ہو، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے، ان کا ریلیف سینٹر ہے. اگر پیٹرول میں کمی ہوتی ہے تو فوری طور پر ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں کہ جو بسوں کے کرائے ہیں، گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ کمی ہوں. جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو روز صبح ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریٹ لسٹ دیکھتی ہیں کہ آج سبزی منڈی میں کون سی چیز، کون سی اشیاء کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے، کون سا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. DCs کو ان کے ٹاسکس لگتے ہیں، DCs کی KPIs بن گئے ہیں، پولیس کے KPI بن گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کل آپ نے دیکھا کہ ہونہار اسکیم تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام، 30,000 بچوں کو ان کی میرٹ کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ دی گئی. چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ جو منصوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جس قسم کا منصوبہ بھی دیکھ لیں، اس میں عوامی ریلیف کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اور اسی طرح آپ جس شعبے پہ میں بات کرنے لگی ہوں آج، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور اسموگ. جو اسموگ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کام ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس لیے نہیں میں کہہ رہی، میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں، میرے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں جو میں روزانہ کی بنیاد پر اسموگ الرٹ کے نام پر میڈیا کو بھی ایشو کرتی ہوں. اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گی، آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے، اسکرینز پہ ویڈیو لگا دیں اگر آپ دیکھیں کہ اب تک سب سے پہلے اسموگ میٹیگیشن پہ 3 ماہ، اسموگ مینجمنٹ پہ 3 ماہ کام ہوتا تھا. اسموگ آ گئی اکتوبر سے جنوری تک، اب اس کو مینج کریں. لیکن جو اسموگ میٹیگیشن ہے کہ اسموگ کو کم کیسے کرنا ہے، اسموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اسموگ کے جو سیکٹورل
چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے، اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہوگی، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی، اس کی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی، یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا۔ 8 مہینے میں آتے ہی مارچ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کی قیادت کی، اور اس کے اندر انہوں نے تمام سیکٹورل ہول آف گورنمنٹ ایک آواز اور تمام سیکٹرز کو ٹارگٹس دیے، مائل سٹونز دیے، اور پنجاب کا پہلا اسموگ میٹیگیشن 10 سالہ منصوبہ بنایا ہر سیکٹرز کو اہداف دے کر۔ اگر میں بھٹے کی بات سے بات شروع کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینیج کرتے تھے تو مینیج کرنے کے لیے ہم نے بخوبی کام کیا ہوگا اسموگ مینیج کرنے کے لیے، لیکن کیا کرتے تھے، بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے۔ جیسے ہی اسموگ ختم ہوئی وہ انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1000 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے۔ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو قصور میں رائس ملز کا معاملہ ہے، رائس ملز، اور اسی طرح جو میں پہلے اسٹیل ملز، ان کی میپنگ ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ جو مل رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کو بند کر رہے ہیں، اس کو نہیں۔ ہم نے اربن یونٹ اور ای پی اے کی اور انوائرمنٹ کی مدد سے پوری میپنگ پہلے کرائی ہے۔ اس میپنگ کے اندر انڈسٹری کو میپ کر کے ان کے مسائل، ان کے چیلنجز، ان کو دیکھ کر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کے بعد یہ ہم جو ایکشن ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور ابھی جو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو گجرانوالہ میں دیوان روڈ کے اوپر اسٹیل ملز ہیں، انہوں نے ڈرائی اسکربرز لگا کے اپنی خود جو دھواں ہے اس کو 33 کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح قصور میں رائس ملز کا معاملہ تھا۔ رائس ملز کے اندر تو اگر آپ دیکھیں کہ اور میں ٹی وی سے بھی گزارش کروں گی کہ بہت جلدی اسموگ کی پریس کانفرنس آپ لوگ کاٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل بائٹ نہیں ہوتی، لیکن جب شہر نمبر 1 آلودہ ہوتا ہے، نمبر 2 آلودہ ہوتا ہے تو وہ ہیڈ لائن چلتی ہے بلا تفریق۔ تو یہ عوام کو بتانا ضروری ہے آپ کے کیمراز کے ذریعے کہ کس طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح رائس ملز ٹوٹل جو قصور کے اندر ہے وہ 56 ہیں، جس کے اندر سے 39 جو ہیں وہ ڈرائی اسکربرز لگا چکی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جن کا جو کالا دھواں ہے وہ ڈرائی اسکربر لگانے سے وہ دھواں جو ہے وہ پولوٹنٹ نہیں رہتا، اور اس کے اندر کلین جو دھواں ہے اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کار فٹنس رجیم، کار فٹنس سرٹیفیکیشن موجود ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے 3 اینالائزر جائکا کی مدد سے 2007 میں وہ مانیٹرز تھے، جو کار فٹنس سرٹیفیکیشن ہے وہ رجیم موجود ہی نہیں تھی۔ وک اسٹیشن تھے 33 جس میں 3 صرف لاہور میں تھے۔ اس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم 60 ٹوٹل لگائیں گے، 30 انشاءاللہ دسمبر میں کمپلیٹ کریں گے، 31 مارچ تک ہم پورے کے پورے جو مانیٹرز ہیں وہ لگا دیں گے۔ اسی طرح جو گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفیکیشن ہے، پہلی دفعہ پرائیویٹ ورک شاپس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا کہ ہم ان کو لائسنس دیں گے۔ تو ہم نے جب ان سے بات کی تو ان کے پاس وہ فلو اینالائزر اس کو بولتے ہیں، گیس اینالائزر، وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے، پیسے نہیں تھے لگانے کے لیے۔ ہم نے ان کی بھی سپر سیڈر کی طرح ہینڈ ہولڈنگ کی ہے۔ 80% کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دے گی، 20% اس کے اندر وہ دیں گے ورک شاپ والے، ان کو فلو گیس اینالائزر وہ اکوپمنٹ لگائیں گے اور گاڑیوں کو سرٹیفائی کر سکیں گے، اور گاڑیاں سرٹیفائی ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، اور 20% بھی جو وہ دیں گے وہ انٹرسٹ فری ہے، اور اس کا انٹرسٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب نہیں، وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر بینک آف پنجاب پے کرے گا۔ تو جب کرنا ہو اس کے طریقے بھی نکل آتے ہیں، ان کے میکنزم بھی نکل آتے ہیں، جب انٹینشن ہو کہ لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے۔ 35 لاکھ کا یہ اکوپمنٹ آتا ہے ورک شاپ کا، تو مشکل تھا انویسٹ کرنا کے، اور پھر اس کے اوپر پوری سرویلنس، پہلے بٹا ہوا تھا یہ معاملہ کہ کون گاڑیاں چیک کرے گا، سیف سٹی چیک کرے گا، ای پی اے چیک کرے گا، ٹریفک پولیس چیک کرے گی یا ٹرانسپورٹ چیک کرے گی۔ اب پوری کی پوری رجیم جو ہے ٹرانسپورٹ کی، وہ اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم نے ای پی اے کو دے دیا ہے۔ ای پی اے 250 کی فٹنس سرٹیفکیشن آف دا وہیکل کی ایک اسکواڈ بنا رہا ہے، انشاءاللہ موٹر بائکس آ چکی ہیں، اور نیکسٹ ویک سے ہم اس 250 اسکواڈ جو صرف گاڑیاں چیک کرے گا، وہیکل چیک کرے گا، اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ وہ سارا ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو دے دیا۔ اسی طرح جو سرکاری گاڑی ہے اس محکمے کے سربراہ کو بتا دیا ہے، سیکٹری کو، کہ 30 جنوری تک اپنی گاڑیوں کو سرٹیفائی کرائیں، ورنہ جس پارکنگ میں جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوگی اس کو ادھر ہی کلیمپ کر دیا جائے گا،
کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. نوٹیفیکیشن کل اس کا بھی ایشو ہو گیا, وہ بھی میں نے میڈیا کو دیا تھا. اور جو AQI مانیٹرز ہیں جس کی میں بات کر رہی تھی, وہ جائکا کی مدد سے پہلے 3 مانیٹرز تھے. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا. سوئس ایئر کا ڈیٹا آپ سب بھی دیکھتے ہیں, AQI کا ہم بھی وہی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں تھا. تو پہلی دفعہ 7 بلین کے پیسے دیے چیف منسٹر پنجاب میں, جس میں AQI مانیٹرز ہیں, جس میں گیس اینالائزرز ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہوں, چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہوں. فیول چیکنگ لیبز پہلی دفعہ متعارف کرائی جا رہی ہیں کہ جو فیول کی کوالٹی ہے جو وہیکل میں ڈلتی ہے وہ کیا ہے. اور فیصل آباد, گجرانوالہ اور لاہور سے ہم سٹارٹ کریں, کیونکہ سب سے زیادہ جو گاڑیاں وہیکلز ہیں وہ ان ڈویژنس کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور وہ 3 لیبز سے ہم شروع کر رہے ہیں لاہور میں جو ڈویژن ہے, اور اسی طرح فیصل آباد اور گجرانوالہ کے ہم فیول کی ٹیسٹنگ پہلی دفعہ پنجاب میں شروع کی جا رہی ہے. اسی طرح AQI مانیٹرز 3 تھے, جائکا کی مدد میں کئی مل گئے 2007 میں, اس کے بعد کوئی AQI مانیٹر لگا ہی نہیں, سب پرائیویٹ لگے ہوئے تھے. 60 کا ٹارگٹ ہے, 15 انسٹال ہو گئے ہیں, 30 انشاءاللہ دسمبر کی 30 سے پہلے ہم انسٹال کریں گے. 31 مارچ سے پہلے ہم پورے کے پورے 60 AQI مانیٹرز پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے. جو ای وہیکل رجیم ہے کہ کیسے یہ معاملے کی جڑ تک جانا ہے, کہ کیسے ہم تقریباً وہ والنریبل ڈسٹرکٹس, لاہور جس میں ڈویژن جس میں سب سے پہلے لاہور کا نام آتا ہے, کیونکہ لیکن اس سال ہم نے سرپرائزز اور بھی ڈسٹرکٹس اور ڈویژن اور سٹیز میں دیکھے ہیں AQI انکریز ہوتا ہوا. تو اس میں ہم جو گاڑیاں ہیں, جو بسز ہیں, وہ ایک بہت بڑا 300 ملین 70 ارب کا پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, جس کے اندر ہم پوری جو لاہور ڈویژن کے لیے 400 بسز, پورا ای میس ٹرانزٹ الیکٹرک بسز کا پورا نظام, فیڈر بسز, آگے 2 ویلر, آگے 3 ویلر, ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے, الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے. صرف ہمارا معاملہ الیکٹرو فٹنگ پہ کہ جو آپ کے پاس موٹر بائک موجود ہے اس میں پرزا لگا کے کیسے اس کو کرنا ہے, وہ صرف ہم اس کی پرائس کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں جو مینوفیکچررز ہیں, اور مینوفیکچررز کو کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے. جو پورا ایک چارجنگ کا انفراسٹرکچر ہے, پورا ایکو سسٹم ہے, ڈیپوز ہیں, چارجنگ سٹیشنز ہیں, اس پورے کا نظام ان 400 بسز, 2 ویلرز, 3 ویلرز, بائی بیک پالیسی, جو ہماری اولڈ بسز ہیں 10 سال سے پرانی بسز ہیں, ان کو کیسے ہم نے سڑکوں سے ہٹانا ہے. ہم نے ان کو لاہور میں تو اس اسموگ سیزن میں آنے نہیں دیا, لیکن ہنگامی بنیادوں پہ 27 بسز جو ہیں وہ جنوری کے اندر آ جائیں گی. 400 بسز کا یہ پروجیکٹ ہے ای میس ٹرانزٹ کا, جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیا ہے. اسی طرح 52 لاکھ موٹر بائکس رجسٹرڈ ہیں, ان کو کس طرح بدلنا ہے, ان کی فٹنس سرٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے, ان کی الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے, ریٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے, ان کے پورے نظام, چارجنگ سٹیشن, ایکو سسٹم کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے جو یہ پروجیکٹس ہیں. اسی طرح جو اسٹیشنز ہیں وہ کیسے بڑھانے ہیں, جو چارجنگ اسٹیشنز ہیں, کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کو کیا جائے. اربن پیٹرولنگ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہیکل کے اندر شروع کر رہے ہیں اسکواڈس کے ذریعے, جیسے ڈولفن تھی لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی تھی, اسی طرح گاڑی سے نکلتا ہوا دھواں کی ایک پوری سیپریٹ اسکواڈ جو ہے وہ EP کے اندر بنائی جا رہی ہے. اگلے ہفتے اب موٹر بائکس آ گئے ہیں 250, اگلے ہفتے وہ کام اپنا شروع کر دیں گے. اسی طرح جو مینوفیکچررز ہیں کہ کیسے ہائیبرڈ کی طرف جانا ہے, کہ اگر کوئی گاڑی ہے ڈیزل پہ, پیٹرول پہ, تو اس کو ہائیبرڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ مینوفیکچررز کو کیسے اس کے اندر انسینٹیوائز کرنا ہے, وہ اس کے اندر پورا موجود ہے. میپنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم وہ کر رہے ہیں. پھر ایویڈنس کی بہت کمی تھی, کیا ہو کیا رہا ہے, کہ کیسے ایٹماسفیرک پریشرز ہیں, کیسے ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں, پھر جو ہماری لوکل کنڈیشنز ہیں وہ کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پھر میں نے آپ کو مانیٹرز کی بات کی کہ ایویڈنس اس کے اوپر پورے کی پوری ایک اسموگ آبزرویٹری, کہ جہاں آپ لوگوں کی بھی مدد کی جائے, کہ اگر وہ میڈیا کو ڈیٹا چاہیے, سٹیزن کو ڈیٹا چاہیے. 1373 ایپ تو بن گئی, گرین ایپ بھی بن گئی, لیکن وہ ڈیٹا فیڈ کہاں سے ہو رہا ہے, اوتھینٹک طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں, وہ بھی اس پورے 10 سالہ منصوبہ کا حصہ ہے. لیکن وہ ہم انشاءاللہ اسی سال جو اگلا فائنینشیل ایئر ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری کی ہے اسموگ کی آگاہی میں, جتنی مدد آپ لوگوں نے کی ہے, میں آپ رپورٹرز کا, میں میڈیا کا, کیمرہ مین
جو یہاں آ کے ہماری بات سنتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, میڈیا ہاؤسز کا, میڈیا اونرز کا, بیورو چیف جن کو میں دن رات تنگ کرتی ہوں, نیوز ڈائریکٹرز جن کو میں تنگ کرتی ہوں روز, ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اسی طرح میں تمام انڈسٹری کا, مجھے پتہ ہے کہ انڈسٹری کو بند ہونے سے, چاہے وہ ہوٹل ایسوسی ایشن ہے, چاہے وہ ریٹیل ایسوسی ایشن ہے, جب بہت اسموک کا معاملہ آیا تو ہمیں اس میں معاملہ جو تھا وہ اس کو ایک دم ایمرجنسی, لیکن اگلے سال کے لیے آج ہم کیلنڈر بنائیں گے تاکہ نہ دقت بزنس کو ہو. نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگلے سال سے اسموک سے پہلے ہمارا سکولز کا کیلنڈر, ہماری ہوٹل ایسوسی ایشن کے ساتھ کیلنڈر, ہماری ریٹیل کے ساتھ کیلنڈر, آپ کے ساتھ ہمارا ایک پورا انگیج کر کے ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک کیلنڈر اینول بنے گا. کیونکہ جو یہ اسموک کا سیزنل فینومینا ہے, اس کو جب تک ہم ایک پورے اینول اس میں پلاننگ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے ہر چیز کو ایک دم بند کر دینا جو ہوگا وہ, تاکہ وہ اپنی چیزوں کو اس کے مطابق پلان کر لیں, اس کے مطابق انڈسٹری پلان کر لے, تمام چیزیں پلان کر لیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز میں نے بتانی تھی کہ انشاءاللہ میں بزنسز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, ریٹیل کا شکریہ ادا کرتی ہوں, ہوٹل ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا, انڈسٹری کا کرتی ہوں کہ انہوں نے جو کمپلائنس دی ہے ہمارے ایس او پیز کے ساتھ, ای پی ایز کے ساتھ, انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے, یہی وہ اسپرٹ ہے, یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا نے قوم بن کر اسموک کا اور ایئر پولوشن کا اپنے ملکوں سے خاتمہ کیا. میں سٹیزنز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کو بھی دقت ہوئی, لیکن انہوں نے بھی گاڑیوں کی فٹنس کا کام شروع کیا ہے, اپنی سرٹیفیکیشن کرانی شروع کی ہے, اپنے دھوئیں چیک کرنے شروع کیے ہیں. جو انڈسٹری ہے انہوں نے اپنی چمنیاں شروع کی ہیں. جو بھٹے والے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ جو انسانی جان کا معاملہ ہے اس پہ کسی کو بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آج وہ کسی کا بچہ اس سے ہلاک ہو رہا ہے, کل وہ ہمارا بچہ اس سے ہلاک ہو سکتا ہے, کیونکہ جس موٹر بائک دھواں دے رہی ہے اس پہ آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ, جو ابھی تک ہے معاملہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں جو AQI انڈیکس ہے اس میں پچھلے سال سے 38 پوائنٹس ریڈکشن ہمیں دیکھنے کو آئی ہے. 38 پوائنٹس PMT میں لوٹنٹس میں ریڈکشن دیکھنے کو آئی ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو, اور میں کوئی بڑا کلیم نہیں کر رہی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اس وقت اسموک تدارک کے حوالے سے نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.